السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے چل رہا ہے موضوع اللہ رب العزت کی قدردانی۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایران میں رہتے تھے، بڑے مالدار، زرتشت یعنی آگ کی پرستش کرنے والے بڑے راہب کے بیٹے تھے۔ ناز و نخرے میں، ناز و نعم میں پلے ہوئے ان کی زندگی تھی۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے ان کے گرجا گھر میں، وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ان بیچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے، لہٰذا اس کو لکڑیاں دینی پڑتی تھیں۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹے، آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنا چاہیے۔ یہ اچھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے، مگر ان کو باہر کی دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ان کے والد بیمار ہو گئے، انہوں نے ان کو بھیجا کہ زمینوں پر جاؤ، وہاں سے پیسے لے کر آنے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ سیدھا جانا اور سیدھا آ جانا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے کبھی باہر نکل کر دنیا نہیں دیکھی تھی، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا تھا۔ چنانچہ جب باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک راہب یعنی عیسائیوں کا عالم ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس راہب سے راستہ پوچھا، ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح بات چیت سے ان کو راہب کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک چرچ ہے، میں وہاں پر رہتا ہوں، تمہیں جب بھی موقع ملے میرے پاس سے ہو کر جایا کرو۔ چنانچہ وہ جب بھی ادھر آتے جاتے وہ اس کو مل کر جاتے۔ راہب نے ان کے سامنے عیسائیت کی تعلیمات پیش کیں۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے،
لہٰذا میں یہ مذہب اختیار کروں گا۔ یہ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ تو راہب نے کہا کہ ہاں، مگر ہمارے بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو ان کے پاس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ راہب نے کہا کہ وہاں قافلے جاتے ہیں، جب اگلا قافلہ جائے گا تو میں آپ کو اس قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، بس مجھے اطلاع دے دیجئے، میں گھر سے آ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں یہاں رہا تو ابو مجھے آگ جلانے پر ہی رکھیں گے اور اس کی وجہ سے میری زندگی بھی نہیں سنورے گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر علم حاصل کر لوں۔ جب قافلہ جانے لگا تو اس راہب نے ان کو اطلاع کر دی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلے کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جس کے پاس گئے وہ بڑی عمر کا عالم تھا۔ انہوں نے ان سے علم ان عالم سے تقریباً 1 سال تک پڑھا، اور اس کے بعد وہ عالم فوت ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں ان کے پاس پڑھنے آیا تھا اور یہ درمیان ہی میں فوت ہو گئے۔ پھر وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ عرصہ پڑا ہی تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے، لہٰذا انہیں پھر پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ان سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ میرے بعد فلاں سے علم حاصل کر لینا۔ کسی دوسرے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ جب وہ عالم فوت ہوئے تو وہ تیسرے کے پاس چلے گئے۔ ان کی شان دیکھیے کہ تیسرا بھی بوڑھا تھا، وہ بھی بیمار ہو چکا تھا۔ اب تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں ادھر استاد مجھے داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک پکی بات بتاتا ہوں، اب تمہیں کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کوشش کر کے اس علاقے میں چلے جائیں جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، چنانچہ انہیں وہ نشانیاں بھی بتا دیں اور ایک قافلہ والوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ بھی کر دیا۔ اس زمانے میں مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا۔ قافلے والوں نے درمیان میں بدعہدی کی کہ یہ بچہ ہے، اس کا کوئی ولی وارث نہیں۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا اور انہیں ایک یہودی نے خرید لیا۔ ان کا وہاں کوئی واقف کار نہ تھا، البتہ انہوں نے جب یہ علاقہ دیکھا اور ان نشانیوں کو دیکھا جو ان کے استاد نے انہیں بتائی تھیں تو ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ علاقہ وہی ہے جہاں نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ چنانچہ دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ اس یہودی کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ سارا دن اس میں کام کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے کہ اس یہودی کا ایک دوست اسے ملنے آیا۔ وہ اس یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں وہ کہنے لگا کہ مکے سے ایک آدمی یہاں آئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔
جب انہوں نے نبوت کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے شوق میں اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ پہلے ہی ایسی خبر پانے کے منتظر تھے۔ ماشاء اللہ، بچوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے۔ آ کر اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ جی وہ کون سے نبی تشریف لائے ہیں؟ یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے انہیں زور سے ایک تھپڑ لگایا اور کہا کہ جا تو اپنا کام کر۔ ان کو چھلانگ لگانے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ ہی تھپڑ کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ پھر جا کر خاموشی سے کام کرنے لگے۔ پھر اس سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں؟ بالآخر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی ہے، میں اس دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ کون آئے ہیں۔ چنانچہ وہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ان کو استاد نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ ایک نشانی تو یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ صدقے کا مال قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ پیسے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ کے پیسے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہم تو صدقہ نہیں لیتے۔ ایک نشانی پوری ہو گئی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر عرض کیا، جی یہ ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ ماشاء اللہ، اب ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی کیفیت بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آتے رہا کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ چھٹی کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور دن گزار کر چلے جاتے۔ کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اتنا جوش مارا کہ کہنے لگے کہ اب تو مجھ سے جدا نہیں رہا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس یہودی سے جا کر طے کر لو، وہ جو شرط بھی لگائے کہ وہ تمہیں اتنے پیسے لے کر چھوڑ دے گا، وہی شرط طے کر لو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اسے کہا کہ جی آپ مجھے آزاد کر دیں، اس کے بدلے آپ جو رقم کہیں وہ ادا کر دوں گا، یا جو کام کہیں گے وہ کر دوں گا۔ وہ یہودی بڑا تیز تھا، اس نے کہا میں 2 شرطوں پر آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ کھجوروں کے 300 درخت لگاؤ، جب وہ پھل دینا شروع کر دیں گے تب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر آج درخت لگائیں تو پھل لگنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم 3 اوقیہ سونا مجھے دے دو۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے سونے میں تو 50 غلام آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے اتنا دے سکے گا؟ انہوں نے اس کی یہ دونوں شرطیں قبول فرما لیں اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی بتا دیا۔ وہ ابھی ادھر ہی بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے سونے کا ایک ڈلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا ان کو دے دیا اور فرمایا، سلمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارا کام آسان کر دیا ہے، جاؤ اور اسے یہ دے دو۔ اب یہ لے کر گئے اور اس یہودی کو جا کر وہ سونا دے دیا۔ سونے کا وہ ڈلہ دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگتا تھا، لیکن جب اس نے وزن کیا تو بالکل پورا نکلا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید
ترازو میں کوئی خرابی ہو، چنانچہ اس نے ترازو کو ٹھیک کیا اور پھر تولا، پھر وزن پورا نکلا۔ اس طرح اس نے کئی بار وزن کیا اور ہر بار وزن برابر نکلا۔ بالآخر وہ حیران ہو کر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اب کھجوروں کا باغ لگاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین تیار کر دو اور ہمارا انتظار کرنا، ہم آ کر تمہارے ساتھ کھجوریں لگوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے ساتھ کھجوریں لگوائیں اور ان کھجوروں نے اسی سال پھل دیا۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو اسے آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہو کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ۔ جو فقراء مکہ مکرمہ، حبشہ، دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا، اس پر وہ رہتے تھے، ان کو اصحاب صفہ، چبوترا والے کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور ان کے لیڈر بن گئے، اصحاب صفہ کے لیڈر بن گئے، کیونکہ علم آتا تھا، پڑھے لکھے تھے، تو اس لیے جو ہے ان کو لیڈر بنا دیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قدردانی عطا فرمائی۔ اپنا گھر کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اپنے رشتہ داروں کو کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جس نے اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی قدردانی فرمائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس ذات پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رشتہ داروں کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ان کی نسبت کن کے ساتھ کر دی؟ اہل بیت کے ساتھ۔ اس سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اور کیا دولت جو ہے مل سے ہوگی۔ تو یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے ان کو پروردگار نے کیا رتبہ، کیا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہیں سنی باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر اترنے کا سبب بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔